اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران اور 17 رکوع ہے، سیکشن نمبر 17، آیت 156، 157 اور 158، 3 آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 156 سورہ آل عمران۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مومنوں سے مخاطب ایڈریس کر رہا ہے، ایمان والوں کو۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ سوچیں یہ انہی کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت بن جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لے اخوانہم، یعنی اپنے بھائیوں کے لیے۔ اپنے بھائیوں کے لیے مطلب سب مسلمان بھائی بھی آگے، ان کے اس میں سگے اور جو بھی مطلب دین کے اندر جو سب بھائی ہیں وہ سب آگے۔ تو وقالو لے اخوانہم، اور کہا ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، بھائی بہن سب کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، کہ وہ جب ضربوا فی الارض یعنی کہ زمین کے اوپر، مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک ضرب لگانا، کہ مطلب جو تم چل کے جاؤ گے یا سفر پہ جاؤ گے تو وہ زمین پر ضرب لگانے کے برابر ہے، یعنی جیسے کہ تم زمین پہ چلتے ہوئے جا رہے ہو نا، دھم دھم دھم، تو وہ ہے وہ کہ جو سفر پہ زمین میں مطلب جا رہے تھے، زمین پہ چل رہے تھے، مگر وہ سفر کر رہے تھے۔ اب وہ سفر جو ہے یا تو اللہ کی راہ کا سفر تھا کہ جنگ میں جا رہے تھے، اور یا پھر روزی روٹی حلال کمائی کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ بھی اللہ ہی کا کاز ہے، کیونکہ اگر تم حلال طریقے سے کمانے کے لیے جب نکلتے ہو، سفر پہ جاتے ہو، اور پھر وہ جو رستہ طے کرتے ہو اور حلال رزق لاتے ہو اپنے اہل و عیال کے لیے، تو وہ مطلب وہ سفر ہے۔ تو جو سفر پہ جا رہے تھے ان کے بھائی، ان کے لیے ان لوگوں نے کہا، جس کو اللہ پاک یہاں کہہ رہا ہے کفرو، ان بلیورز، کہ مت بن جاؤ ان ان بلیورز کی طرح جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا جو سفر پہ جا رہے تھے، او کانوا غزن، اور یا تو وہ لوگ مطلب جنگ پہ جا رہے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ رہتے، تو نہ وہ مرتے، ما ماتوا وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل ہوتے، یعنی ہمارے ساتھ رہتے تو وہ نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ پہ گئے اور اس میں جو شہید ہوئے، تو اس کے لیے وہ لوگ یہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ لیجعل اللہ، کہ یہاں پر کہ اللہ جو ہے بنائے ان کے لیے، لیجعل اللہ ذالک حسرتن، حسرت یعنی بولتے نا، دیکھو میری حسرت رہ گئی، یعنی کہ ایک افسوس، پھر پچھتاوا، تو اللہ نے یہ چیز ان کے لیے ایک پچھتاوا بنا دیا۔ لیجعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، یعنی ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جیسے افسوس اور ایک پچھتاوا اور حسرت تھی، تو وہ اللہ نے اس چیز کو کیا ہے، تبھی تو وہ ایسی بکواس کر رہے ہیں نا کہ کاش یہ ہمارے ساتھ رہتے تو ایسا نہیں ہوتا، یہ مرتے نہیں، یہ قتل نہیں ہوتے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
یہ اللہ نے یہاں دیکھ رہا ہے کہا. O you who believe, be not like the unbelievers, who say of their brethren when they are traveling through the earth or engaged in fighting, if they had stayed with us, they would not have died or been slain. This that Allah may make it a cause of sighs and regrets in their hearts. It is Allah that gives life and death, and Allah sees well all that you do. اس کی نوٹ ہے 469. اچھی بڑی نوٹ ہے. It is want of faith that makes people afraid. ایمان کی کمی جب ہوتی ہے نا انسان میں تو وہ ڈرتا رہتا ہے. اس کے اندر ڈر اور خوف جو ہے وہ رہتا ہے کیونکہ وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے. نمبر 1 ان کا خوف کیا ہوتا ہے؟ آف میٹنگ ڈیتھ، کہ موت سے ملاقات ہو جائے گی یعنی مر جائیں گے. نمبر 2 آف ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی وین اٹ انوالوز ڈینجر، یعنی ان کو اپنے فرائض کو جو نبھانا ہے اگر اس میں خطرہ ہے اس کا بھی ان کو ڈر رہتا ہے. ایز ان ٹریولنگ ان آرڈر ٹو ارن این آنےسٹ لیونگ اور فائٹنگ ان اے سیکرڈ کاز. اپنے فرض کو نبھانا جہاں خطرہ ان کو پتا ہے اس میں خطرہ بھی شامل ہے تو وہ بھی ان کو خوف آتا ہے. اور جب ان کو سمجھو کہ کوئی مطلب اپنی کوئی روزی روٹی کے لیے اگر نکلنا ہے اور حلال طریقے سے یعنی ایمانداری کی جو کمائی ہے وہ کرنے نکلنا ہے تو بھی ان لوگ کو ڈر رہتا ہے. اور جب ان کو قتال کرنا یعنی جنگ کرنا ہوتا ہے اللہ کے راہ میں یعنی اللہ کے کاز میں تو اس میں بھی ان کو ڈر ہی لگا رہتا ہے آل دا ٹائم. سچ فیئر از پارٹ آف دا پنشمنٹ فار وانٹ آف فیتھ. تو جس میں ایمان کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے یہ سزا کا ایک حصہ ہے. وہ خوف جو اللہ ان میں ڈالتا ہے یہ ان کی سزا کا ایک حصہ ہے، یعنی عذاب اور سزا جو ہوتی ہے اس میں سے ایک پارٹ ہے جو اللہ نے ان کے اندر وہ فیئر ڈال دیا ہے اس لیے کہ ایمان کی کمی ہے. If you have faith, there is no fear in meeting death. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کو موت سے خوف نہیں لگے گا، ڈر نہیں لگے گا. For it brings you nearer to your goal. کیونکہ وہ تو تم کو تمہاری منزل کے قریب کر رہی ہے نا موت. Nor in meeting danger for a sufficient cause. اور اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہے یا اللہ کی راہ ہے یا جنگ ہے، قتال ہے یا سفر پہ جانا ہے کمائی روزی کے لیے، روزی روٹی، تو اس میں بھی تم کو خطروں سے اگر ملاقات ہو یا خطرے ملیں تمہیں تو اس میں بھی تم نہیں ڈرو گے. Because you know that the keys of life and death are in Allah's hands. کیونکہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہم ادھر جائیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی یا ہم کہیں روزی روٹی کے لیے جائیں گے تو ڈاکو لوگ ہم پہ اٹیک کریں گے وہ مار ڈالیں گے، یا ہم جنگ پہ جائیں گے تو وہاں قتل ہو جائیں گے. یہ سارے خوف صرف اسی لیے ہوتے ہیں اس لیے کہ تمہارے اندر یہ یقین ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ زندگی اور موت کی جو چابی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بندہ کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، اللہ نے اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو رکھے گا، اللہ نے جس کے لیے موت رکھا ہے تو وہ موت آ کے رہے گی. تو یہ ایمان اگر مضبوط ہو گیا نا پختہ تو بندہ پھر نہیں ڈرتا. Nothing can happen without Allah's will. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے. If it is Allah's will that you should die, your staying at home will not save you. اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہاری موت ہو تو تم چاہے گھر کے اندر بند دروازے کر کے بھی بیٹھے رہو تو تم اس میں بچ نہیں جاؤ گے. If it is His will that you should live, the danger you incur in a just cause brings you glory. لیکن اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم زندہ رہو، تمہاری حیاتی رکھے، تو جو خطرہ جو مول لیتے جو ہم جنگ کے اوپر جاتے ہوئے
تو وہ خطرہ جو ہے کہیں پر بھی اس سے تم کو اور مطلب عزت اور مرتبہ اور شان ملے گی. Supposing it is his will that you should lose your life in the danger. سوچو کہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس خطرے میں تمہاری زندگی چلی جائے. There are 3 considerations that would make you eager to meet it. تو 3 ایسے مطلب اس کے اندر ہے معاملات یا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تم اس سے ملاقات، موت سے ملاقات کے لیے بڑے مطلب جلدی مچائیں گی، یعنی یا پھر یعنی جیسے بہت ایگر ہو. نمبر 1 یہ ہے کہ ڈائنگ ان ڈوئنگ یور ڈیوٹی از دا بیسٹ مینس آف ریچنگ Allah's mercy. اگر تم اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے، اس کو کرتے ہوئے تمہاری موت ہو جاتی ہے تو وہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جس میں تم اللہ سے جو ملاقات کرو گے، یعنی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت میں پہنچ جاؤ گے. پھر نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے، The man of faith knows that he is not going to an unknown country of which he has no news. He is going nearer to Allah. اور اس کا سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والا بندہ، مومن جس کو کہتے ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کوئی انجانی جگہ نہیں جا رہا ہے جس کی اس کو کوئی خبر ہی نہ ہو. وہ تو اللہ کے قریب جا رہا ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، he is being brought together unto Allah. اس کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس کر دیا جاتا ہے. That is, he will meet all his dear ones in faith. جو بھی ایمان والے بندے تھے، اس کے پیارے، اس کے عزیز مومن بندے، ان سب سے بھی وہ ملنے جا رہا ہے. Instead of the separation which the souls without faith fear. اور وہ لوگ جن کے اندر ایمان نہیں ہے، اس وقت جب روح قبض ہونے لگتی ہے، جسم سے جدا ہونے لگتی ہے، تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. He looks forward to a surer reunion than is possible in this life. اور وہ اس زندگی کے اندر جو ممکن ہی نہیں، اس کا یعنی وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یعنی اس کے لیے اس کے اندر یقین شور ہے کہ وہ ملاقات کا. یہ ابھی یہ جو 3 پوائنٹس جو بولے گئے ہیں اس میں سے یہ اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ہی لکس فارورڈ، بلکہ وہ بندہ مومن جو ہے وہ تو اور اس چیز کا امیدوار ہے ٹو اشور ری یونین، یعنی جہاں اس کا سچ مچ یعنی کہ اس کو یقین ہے کہ یہ ملاقات اور یہ جو ملاپ جو ہونے والا ہے دین از پاسبل ان دس لائف، جو کہ اس دنیا کی زندگی میں ممکن نہیں، کہ اس کو یقین ہے کہ میرا یہ جو ملاپ ہونے والا ہے، ملن، ری یونین. تو یہ ہے جو چیزیں جو مومن بندے کو موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہو جاتے. وہ اب ہے آیت نمبر 157. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ یعنی اگر تم قتل ہوتے ہو، یعنی کہ شہید ہوتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم یا تمہاری ڈیتھ ہو جاتی ہے، لا مغفرت، لا اس لیے لگا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں یقین دلایا جا رہا ہے، شیورٹی کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ کہ یقیناً مغفرت جو ہے من اللہ یا اللہ کے پاس سے، ورحمت تمہیں وہ ملے گی. یعنی تمہاری مغفرت بھی ہو گئی، تمہاری کوئی بھی خطا غلطی تھی دنیا میں وہ معاف ہو گئی، اور اب تمہیں اللہ کی رحمت ملی. تو رحمت ملی یعنی اب تم اللہ کی رحمت میں ہو، یعنی جنت میں. تو اللہ کہتا ہے
خیر مما یجمعون، وہ خیر بہت بڑی ہے، مما یجمعون جو کہ یہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، یعنی مال و دولت، پراپرٹی اور جو بھی چیزیں جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جو بھی، تو یہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں نا، اس کو خیر مت سمجھو. خیر تو اصلی ہے مغفرت جو اللہ کی مل جائے اور اللہ کی رحمت، یہ سب سے بڑی خیر ہے. یہ جو جمع خوریاں کرتے لوگ جمع کرتے ہیں، یہ جمع کرنا جو ہے یہ اس میں خیر نہیں ہے. And if you are slain or die in the way of Allah, forgiveness and mercy from Allah are far better than all they could amass. یعنی جو جمع کرتے ہیں وہ، اس کی نوٹ ہے 470. Notice a beautiful little literally touch here. یعنی کہ بہت بیوٹیفل طریقے سے یہ جو آیت ہے اس کی سیٹنگ ہے. At first sight you would expect the second person here. You could amass. یعنی تم ایسا سوچو گے کہ جیسے اللہ جب بول رہا ہے کہ تم کو جو اللہ کی مغفرت ملے گی اور اپنا تم کو یہ ملے گا مطلب رحمت، تو اس کے آگے جو تم جمع کرتے ہو ایسا نہیں بولا اللہ نے، جو اس سے وہ بہت بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. یہاں پر اللہ نے سیکنڈ پرسن میں نہیں بولا، پہلا سیکنڈ پرسن ہے، لیکن بعد میں یو کوڈ اماس، تو وہ وہاں یو نہیں ہے، دے اماس ہے وہاں پہ. دے اب تھرڈ پرسن میں آ گیا، وہ جو دوسرے لوگ جو ہیں جو ایمان کے بغیر ہیں یا تو جو بھی لوگ ہیں. ٹو میچ دا سیکنڈ پرسن ان دا ارلیئر کلاز، تم ایسا سمجھو گے کہ یہ یو کیوں نہیں ہے. بٹ ریمبر that the second person in earlier clause refers to the man of faith. جہاں پر کہا گیا کہ تم جب یہ کرتے ہو تمہاری اس طرح سے، یعنی تم قتل ہوتے ہو یا تم مطلب تمہاری موت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ وہاں پر اللہ نے جو سیکنڈ پرسن یو کر کے اللہ نے وہ ایمان والے بندوں کے لیے، یعنی جو بندہ ایمان والا ہے اس کے لیے ہے. Single you. And the third person in the last line, what they amass, refers to the unbelievers. کہ وہ unbelievers جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال دولت اور یہ دنیا بھر کی چیزیں ہیں. As if it said, of course. یعنی سمجھ لو اب اس آیت کو اپن ذرا اس کا فارمیٹ چینج کر کے بولتے ہیں. Of course, you as a man of faith would not be for hoarding riches. یعنی تم ایمان والے ہو نا، اس لیے تم جو ہے دنیا کی جو مال و دولت ہے اس کو تم مطلب جمع نہیں کر رہے ہو، تم اس کے لیے نہیں ہو، ہورڈنگ کے لیے. یور ویلتھ ڈیوٹی اینڈ دا مرسی آف اللہ، یعنی کہ نہ تمہیں دولت تمہاری اور تمہاری جو فرائض ہے وہ اللہ کی یعنی مرسی کے لیے، یعنی تم کو اللہ کی مرسی چاہیے. تو اللہ کی مرسی جو ہے is far more precious than anything the unbelievers can amass in their selfish lives. کہ وہ جو کفر کے اوپر ہیں وہ لوگ یا منافق جو سمجھتے ہیں وہ بہت ہی یعنی خود غرض لوگ ہیں، سیلفش لوگ ہیں، جو جمع خوری میں لگے ہوئے ہیں. تو جو اللہ کی مرسی ہے نا وہ بہت بڑی بہت ہی قیمتی شے ہے. وہ یہ اللہ پاک نے یہاں کہا. اب ہے آیت نمبر 158. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تمہاری موت ہوتی ہے، او قتلتم یعنی تمہارا انتقال یا تمہاری مطلب قتل ہونا یعنی شہادت، تو یا انتقال یا شہادت دونوں جو بھی چیز ہوتی ہے، لا الی اللہ تحشرون، تو اگر تم اللہ کی راہ میں، کاز اللہ کا ہے تو لا پھر سے آیا ادھر، یعنی پکی بات ہے، سرٹنلی لا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. تحشرون، حشر ورڈ اس میں آ گیا، یعنی تمہارا حشر جو ہے تمہارا مطلب جمع ہونا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگا. And if you die or slain, lo, it is unto Allah that you are brought together. It is unto Allah that you are brought together. یعنی تم کو اللہ کے پاس لایا گیا. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ زیادہ بڑی چیز ہے، بڑی شے ہے.
لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت بہت بڑا خیر ہے، لیکن وہ خیر ہے ہی نہیں جو کہ اللہ نے، بلکہ جو اللہ کی مغفرت اور رحمت جس کو مل جائے اور اللہ کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے، وہ سب سے بڑی خیر ہے، اور اللہ ہم کو ان میں ہی شامل کرے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، جو اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، اللہ کی فرگیونس، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، یہ چیزیں ملے ہم کو۔ آمین یا رب العالمین۔